السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فرقہ بازی۔ کوئی اپنے آپ کو دیوبند کہہ رہا ہے، کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو ناظرین، جب کہ قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو خیر ناظرین، ایسے ہی ہم آپ کو مولانا فضل الرحمان کا بھی بیان سنائیں گے۔ انہوں نے یہ سیدھی بات کہہ دی ہے کہ دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے، اس نے بھی یہ جملہ کہہ دیا۔ آپ نے سنا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہہ دیا تو بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے۔ چلے ہم ناظرین آپ کو مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو دکھاتے ہیں، اور ساتھ ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی سنائیں گے، اور آپ کو ناظرین مفتی ایک اور مفتی ہے، ہم انشاءاللہ اس کی بھی سنائیں گے، انہوں نے بھی کہا کہ بریلویت کوئی مسلک نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ ایک بات پر دوسرے علماء کرام کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا فرق ہے سوچ میں، کہ وہ دیوبندیت کو مسلک سمجھتے ہیں اور ہم دیوبندیت کو مسلک نہیں۔ وہ ایک مدرسہ ہے جس سے ہمارے حدیث کی سند گزرتی ہے امام ولی اللہ کی طرف، ایک علمی ادارہ ہے، علمی مرکز ہے، اور اس علم کی طرف ہماری نسبت ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص اگر ازہر میں پڑھتا ہے تو وہ ازہری کہلاتا ہے، اگر ایک شخص ندوۃ العلماء میں پڑھتا ہے تو وہ ندوی کہلاتا ہے، ایک شخص اگر دیوبند میں پڑھتا ہے یا اس نظریے اور فکر سے اس سند سے وابستہ ہے تو دیوبندی کہلاتا ہے۔ ہم نے اس کو مسلک بنا کر محدود کر دیا، بہت چھوٹا کر دیا، حالانکہ اس کا فکر عالمگیر تھا، اس کا فکر آفاقی تھا، اس کا فکر وہ تمام انسانیت کے لیے تھا اور اس کی آزادی و حریت کے لیے تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنہ والجماعہ۔ ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے، بریلی شریف ہمارے امام کا مسکن ہے، ان کا وطن ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے۔ مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بریلوی کہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، اور جب ہم مسلک اہل سنہ والجماعہ ہے تو پھر ہم پوری کائنات میں جہاں جہاں اہل سنہ والجماعہ ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کا انٹیگرل پارٹ ہیں، ہم کوئی الگ جزیرے میں نہیں رہتے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ میرا نقطہ نظر، میں بریلوی اور دیوبندی ان کو مسلک نہیں مانتا۔ یہ مسلک ہے ہی نہیں، ان کو مسلک بنانا ہی انتہا پسند سوچ ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہوگی۔ یہ دو مدارس ہیں انڈیا میں، دو شہر ہیں، ان سے پڑھ کے آنے والے دیوبندی کہلائیں یا بریلوی کہلائیں، مگر انہیں مسلک کا عنوان دینا بذات خود مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہے، مذہب کی غلط تعبیر ہے۔ یہاں سے تنگ نظری جنم لیتی ہے، اور جو دین اور مذہب کا ایک سمندر ہے اسے تنگ کر کے آپ ندی نالا بنا دیتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے دین کو ہندوستان کی پروڈکٹ کے طور پہ نہیں دیکھا، اور میرے والد صاحب نے یہ نصیحت کی کہ اسلام انڈیا کا پروڈکٹ نہیں اور نہ یو پی سی پی کا پروڈکٹ۔ بڑی دلچسپ اصطلاح ہے یہ کہ اسلام یو پی کا پروڈکٹ نہیں ہے، اور انڈین سب کانٹیننٹ کے خاص علاقے کا یا کسی شہر اور گاؤں کا پروڈکٹ۔ جنہوں نے اسلام کو بریلی اور دیوبند کے دو شہروں کا پروڈکٹ بنا لیا ہے، اس سے فتنہ پیدا ہوا انتہا پسندی اور نظریاتی طور پر۔ جنہوں نے اسلام کو صدیوں قبل آقا علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بجائے اپنے ایک دو اساتذہ اور بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہاں سے فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ نام اہل سنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے۔
خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے. آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا. امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ. یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ. اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو. انڈیا میں جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھے، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا. جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی. السواد العظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا. اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے. میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں ایک واسطے سے. میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبدالباقی محدث لکھنوی کے طریق سے. تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے. مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلہ اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے. میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے. ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں جو امام نبہانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں. اب میری بات سمجھے؟ تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں. شیخ محمد المکی الکتانی شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے. تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا. لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والو کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں.
مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں. وہ اہل سنت جو ملک شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں. اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے، کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے، ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں. تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو. چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت. ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے. وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین پہلے نمبر پہ قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ وریت کے اندر نہ پڑو. اور دوسری بات، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے، میری قوم کے، میری امت کے 73 بن جائیں گے. ساتھ کیا فرمایا؟ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے. وہ کون سا؟ نام نہیں بتایا، یہ نہیں کہا یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ شیعہ، یہ فلاں، یہ فلاں، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ وہ کون سا ناجی فرقہ ہے، کامیاب کون ہے؟ فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، وہی فرقہ کامیاب ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو ناظرین، کبھی ہم نے اپنے گیرے بان کے اندر یہ جھانکا ہے کہ دیکھیں آیا کہ ہمارا ایمان نبی پاک کے صحابہ جیسا ہے، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ یہ ہمارا فرقہ، یہ ہمارا، لیکن بڑی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے گیرے بان کے اندر جھانک کے یہ دیکھا کہ ہمارا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ہے، جبکہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کا ایمان صحابہ جیسا ہو. آپ کہیں گے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی پاک کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. ناظرین، صحابہ کون ہے؟ یہ دنیا دار بندہ دیکھیں گے نا معاشرے کے اندر، اس کو محبت ہوگی پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ، مال کے ساتھ، کوٹھی کے ساتھ، بلڈنگ کے ساتھ، فیکٹری کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ. لیکن اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے صحابہ، ان کو محبت کس کے ساتھ؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، آپ کے صحابہ کو اگر محبت ہے تو اپنے ایمان سے محبت ہے، یعنی صحابہ کو محبت پڑی ہوئی تو اپنے ایمان سے محبت پڑی ہوئی ہے. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ایمان سے محبت کرنے کی توفیق دے دے، بلکہ یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے.
اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔